السلام علیکم دوستو، پرانی مسجدوں کے اس سفر میں ہم پہنچ چکے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں موجود ہے 443 سال پرانی ایک ایسی مسجد جس کی تعمیر کو مکمل ہونے میں لگ گئے پورے 400 سال۔ اور یہ 400 سال کیوں لگے، کیا وجہ رہی، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند خان مہدوی نے بیرار میں کل 3 مساجدوں کی تعمیر کروائی، جیسا کہ ایک روہن کھیڑ میں ہم دیکھ چکے ہیں، فتح کھیڑ یعنی ساکر کھیڑا میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم پہنچے ہیں انہی کی بنائی ہوئی ایک اور مسجد جو کہ انجنی خرد لونار تعلقہ ضلع بلڈانہ میں واقع ہے۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر اور جانتے ہیں اس مسجد کے اندر کا نظارہ۔ اور جیسے ہی دوستو ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں وہی پلر، وہی ممبر و محراب اور وہی سب چیزیں نظر آتی ہے جو پچھلے 2 مسجدوں میں تھی۔ جیسا کہ روہن کھیڑ کی مسجد میں کئی مخصوص جگہوں پر گیلا کپڑا لگانے سے وہاں آیتیں اور درود و شریف اوجل ہوتے تھے، بس یہاں نہیں ہوتے، اور کچھ چنندہ رنگوں سے اس مسجد کی خوبصورتی میں اور نکھار آ جاتا ہے، اور کئی جگہ سے اس کے پلروں میں کچھ عجب ڈیزائن ہمیں نظر آتی ہے، اور اوپر دیکھنے پر ہمیں دوسری مسجدوں میں ایک راؤنڈ شیپ، آرچ شیپ میں چھت نظر آتی تھی، لیکن یہاں پر لوگوں نے اسے جو مکمل کیا ہے اسے سلیب ڈال کر مکمل کیا ہے، تو اس لیے اس کی چھت ہمیں ایک کانکریٹ سلیب کی نظر آئے گی، اور یہاں کے پلروں پر وہی نقاشی نظر آتی ہے جو پچھلی 2 مسجدوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ نقاشی سیمنٹ میں نہیں بلکہ اسی پتھر کو کور کر بنائی گئی ہے جو پتھر اس کالم یا پلر میں یوز ہوا ہے۔ اور ہم اگر کتابوں کی روشنی میں اس مسجد کی تاریخ جانیں تو ہمیں شرف الدین ساحل صاحب کی لکھی ہوئی کتاب بیرار کی تمدنی اور علمی تاریخ، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ مہکر کے قریب 9 میل کے فاصلے پر انجنی خرد نامی ایک موضوع ہے، یہاں پتھر کی ایک نامکمل مسجد ہے، اگر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی تو عظیم شان اور دلکش ہوتی۔ اس کی طرز تعمیر فتح کھیڑا یعنی ساکر کھیڑا سے مماثلت رکھتا ہے، اور بلڈانہ ڈسٹرکٹ گیزیٹرز میں بھی کچھ خاص معلومات نہیں ملتی، وہی معلومات ملتی ہے جو کہ ہم نے شرف الدین ساحل صاحب کی کتاب میں دیکھی ہے کہ ایک مسجد ہے جو کہ ادھوری ہے اور مکمل ہوتی تو بہت خوبصورت ہوتی، بس یہی ہے۔ اس مسجد کی ایک پرانی تصویر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد کو کہاں پر چھوڑا گیا تھا اور کہاں سے یہاں کے غیور مسلمانوں نے اسے مکمل کیا۔ اور اب ہم جانیں گے اس مسجد کے تعمیر کردہ یعنی خداوند خان مہدوی کے بارے میں، جن کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہے۔ آج سے قریب 300 سال پہلے لکھی گئی کتاب ماسر الامرا میں شمس الدولہ شاہ نواز خان لکھتے ہیں کہ خداوند خان دکنی احمد نگر کے نظام شاہی امیروں میں سے ہے، اس کا باپ مشہد کا رہنے والا اور اس کی ماں حبش کی تھی، قومی ہیکل مضبوط، جوان، قوت اور مردانگی میں مشہور تھا۔ جب خواجہ میرک اصحافی چنگیز خان کے خطاب سے سرفراز ہوا اور اس کو وکالت کا منصب اور مرتضی نظام شاہ کی پیشوائی کا مرتبہ ملا تو وہ اس خداوند خان کی تربیت کے لیے مقرر ہوا، اور وہ خداوند خان دکنی امارت اور ولایت بیرار کے جدید محلات کی جاگیر پر مقرر ہوا۔ اس نے تھوڑے ہی زمانے میں بہت دولت و حیثیت فراہم کر لی، ایک جماعت اور وقار کا مالک ہو گیا۔ قصبہ روہن کھیڑ میں اس نے ایک ایسی مسجد تعمیر کرائی جو زمانہ گزرنے کے باوجود شکست و ریخت سے محفوظ ہے۔ خداوند خان دکنی میر مرتضی سبزواری کے ہمراہ فتح پور میں بادشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مرتضی سبزواری بیرار کے لشکر کا سردار تھا، اور سلابت خان چرکس کے اقتدار کی وجہ سے وہ دکن میں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ خداوند خان دکنی نے 1000 منصب پایا اور اس کو اکبر بادشاہ کی بارگاہ میں خاصی ترقی ہوئی، لیکن 20ویں سال جلوس اکبری 1582 عیسوی میں بادشاہی مجلس میں
وہ ان حالات و واقعات کی وجہ سے کہ جو اس کے اور اس کے نوکروں کے درمیان وقوع پذیر ہوئے تھے نظروں سے گر گیا اور پٹن گجرات جو اس کی جاگیر میں مقرر تھا ضبط کر لیا گیا۔ 34ویں سال جلوس اکبری میں قصبہ مذکور پٹن گجرات میں وہ فوت ہوا۔ خداوند خان کا انتقال 1588 میں ہو گیا تھا تو شاید اسی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر ادھوری رہ گئی، ورنہ یہ مسجد کچھ اس طرح سے دکھتی۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔